السلام علیکم حضرت، خیریت سے؟ میں شمیم عارف رضوی عرض کر رہا ہوں حضور۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خبر مجھ تک پہنچی اور میں نے بھی اس پوسٹ کو دیکھا ہوں۔ ایک بندہ ہے شارق الماتوریدی نام سے، تعلق اس کا لکھنؤ یو پی سے ہے۔ فیس بک اکاؤنٹ پہ اس نے ایک پوسٹ شیئر کی آج 23 اپریل 2026۔ حضرت پوسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے اس نے کہ الحمدللہ آج علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے میرے علم میں اضافہ کیا اور مجھے یہ بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابی رسول کی اولاد میں سے۔ تو حضرت عرض یہ تھی آپ سے، کیا واقعی اس بندے کا آپ کو کال آیا ہے؟ آپ اس بندے کو جانتے ہیں یا کبھی اس سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ اس تعلق سے کبھی سنا نہیں گیا، اور یہ بندے نے پوسٹ کیا آپ کے نام سے اور آپ کا نام لیا ہوا اس نے۔ تو برائے کرم جواب عنایت فرمائیے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جناب شمیم صاحب، یہ پوسٹ کے بارے میں ابھی بس آدھا گھنٹہ پہلے بمبئی کے ہمارے جناب جاوید بھائی نے بھی مجھے بھیجا ہے یہ، اور یہی سیم سوال جو انہوں نے بھی کیا ہے جو آپ نے بھی کیا ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس طرح کسی کے بھی نام سے بیان منسوخ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس بندے کو تو جانتا بھی نہیں ہوں میں، اور مطلب میری معلومات میں بھی نہیں ہے یہ بندہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی بات چیت ہوئی ہو، میں خود دیکھا ہوں جیسے کہ جاوید بھائی نے بھیجا اسکرین شاٹ اور آپ نے بھی بھیجا، اور اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ آج ہی جناب فاروق رضوی صاحب سے بات ہوئی۔ تو آج کیا، جہاں تک مجھے یاد ہے، پورا مہینہ پورا سال اس طرح کی کسی بھی صاحب سے میری اعلیٰ حضرت کے اس نسب اور خاندان کے تعلق سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ یہ شارق الماتوریدی کون صاحب ہے جنہوں نے میرے نام سے پوسٹ ڈال دیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کل لوگ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کوئی بھی بیان کسی کے بھی نام سے منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ اہل سنت میں اس طرح ہونا نہیں چاہیے، اور یہ انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ اگر کچھ ڈالنا ہے تو آپ اپنے ذمہ داری پہ ڈالیے، اپنے ذمہ داری پر بات کیجیے، کسی کے بھی کاندھے پر رکھ کے آپ کچھ بھی بیان ڈال دیں، اور تاکہ پھر وہ لوگ سمجھے کہ بھائی یہ فلاں شخص کا بیان ہے اور اس کو صحیح سمجھے، تو سامنے والی کی شخصیت بھی اس سے مجروح ہوتی ہے، اور غلط بیانی جو ہے وہ کسی اور کے کھاتے میں ہو جاتی ہے، جبکہ غلط بیانی کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ شارق الماتوریدی کون ہے؟ میں نے ان کے فون نمبر بھی تلاش کرنے کی کوشش کی فیس بک وغیرہ پہ، لیکن مجھے نمبر نہیں ملا۔ میں چاہ رہا تھا کہ خود ان سے بات کروں اور ان سے پوچھوں کہ بھائی یہ جو بیان آپ نے ڈالا ہے تو آپ نے میرے نام سے یہ منسوخ کر کے کیوں ڈالا ہے، اور آپ سے تو آج کیا میری کبھی آپ سے مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی آپ سے میری اس طرح کی بات ہوئی کہ جس میں نے آپ کی معلومات میں کوئی اس طرح کا اضافہ کیا ہو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہے وہ کسی صحابی کی خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ اس طرح سے کذب بیانی اور جھوٹ سے یہ کام نہیں لینا چاہیے۔ تو میں واضح طور پر یہ بیان کر دوں کہ اس طرح کا بیان نہ میں نے اپنے کسی بیان میں کیا ہے، اور نہ ان صاحب سے کوئی فون پر یا ڈائریکٹ بالمشافہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس میں میں نے ان کی معلومات میں اضافہ کر دیا ہو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہے وہ کسی صحابی کی اولاد میں ہے، اور نہ میں نے اپنی تقریر میں کبھی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جب بھی خطاب کیا اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی ہے۔ در حقیقت اصل میں یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اس بات پر اس کا مدار ہے کہ ایک پاکستان کے کوئی محمد اکبر ایوان، یہ محمد اکبر ایوان صاحب، انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شاہ احمد رضا خان بڑھچ افغانی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا میں نے سرسری مطالعہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 35 پر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہے وہ نسبی اور نسلی اعتبار سے افغانی تھے اور افغانستان سے آپ کا تعلق ہے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے آگے یہ کہا کہ قبیلہ بڑھچ سے ان کا تعلق تھا، اور قبیلہ بڑھچ کے جو جد اعلیٰ تھے اور جو جد امجد تھے وہ قیس عبدالرشید نامی ایک صحابی رسول ہے جو مدینے میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی نسل میں ہی پھر کوئی شرف الدین کر کے گزرے ہیں، پانچویں یا چوتھے ان کے بیٹے تھے، ان سے پھر یہ قبیلہ کی جو ہے شاخ نکلی ہے بڑھچ، اور اعلیٰ حضرت اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا شرف الدین سے اعلیٰ حضرت کا نسب ملتا ہے، اور شرف الدین جو ہے وہ تو قیس عبدالرشید کے پانچویں یا چوتھے بیٹے سے اعلیٰ حضرت کا نسب ملتا ہے۔ اب یہ کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، اور بہت سارے لوگ پھر اسی کتاب کو ماخذ بنا کے یہ بات کو آج کل مشہور کر رہے ہیں اور عام کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہے اور جہاں تک میں نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے تعلق سے جس قدر کتابیں مطالعہ کی اور پڑھی ہے،
تو جس قدر حالت کے حالات زندگی پر مستند کتابیں ہیں ان میں یہاں یہ بات مجھے کہیں بھی نہیں ملی. جیسے مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے تعلق سے جو سب سے معتبر کتاب ہم مانتے ہیں، ہمارے یہاں مانی جاتی ہے علماء کے نزدیک، وہ آپ کے خلیفہ راشد اور آپ کے شاگرد خاص، بلکہ اعلیٰ حضرت ان کو اپنا روحانی بیٹا بھی فرماتے تھے، جس سے میری مراد ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. ان کی کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، جو 2 جلدوں میں بھی چھپی ہے اور بعض لوگوں نے اس کو 3 جلدوں میں بھی شائع کیا ہے. وہ کتاب کو دیکھا جائے تو اس میں جہاں تک اعلیٰ حضرت کے نسب کا تعلق ہے تو وہاں کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ صحابی رسول سے ان کا تعلق ہے. اور پھر خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خاص بھتیجے، آپ کے سگے بھتیجے حضرت علامہ مولانا حسین رضا خان صاحب علیہ رحمۃ و رضوان الحمدللہ، جو ہمارے دادا پیر بھی ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی، یہ بھی مستند کتابوں میں مانی جاتی ہے، جس کا نام ہے سیرت اعلیٰ حضرت. اس میں بھی انہوں نے اس کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا تعلق جو ہے وہ صحابی رسول تک پہنچتا ہے، ان کا نسبی تعلق. جتنے بھی ہمارے مستند علماء ہیں جنہوں نے حالات کی حالات پر اور ان کے سوانوں کو بیان کیا ہے، انہوں نے جو حالات کا نسب، سلسلہ نسب بیان کیا ہے، وہ بہت زیادہ دور تک نہیں لے گئے ہیں. بس وہ یوں بیان کرتے کہ اعلیٰ حضرت، پھر ان کے والد نقی علی خاں، اور نقی علی خاں کے والد رضا علی خاں، اور رضا علی خاں کے والد حافظ کاظم علی خاں، اور کاظم علی خاں صاحب کے پھر جو والد گرامی ہیں محمد اعظم خان، اور پھر ان کے والد سعادت یار خان، اور سعادت یار خان کے جو والد ہے وہ سعید اللہ خان. سعید اللہ خان تک نسب بیان کرتے، اس کے آگے پھر بیان نہیں کرتے. تو غرض کے جتنے مستند مصنفین ہیں انہوں نے حضرت سعید اللہ خان علیہ رحمۃ تک ہی نسب حالت کا بیان کیا ہے، آگے بیان نہیں کیا. اور جہاں تک میری اپنی ذاتی تحقیق ہے تو مجھے یہ تھوڑا سا اس پہ اطمینان نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نسب جو ہے صحابی رسول تک پہنچتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ بہت بڑا اعجاز ہے اعلیٰ حضرت کے لیے کہ آپ کا نسب صحابی رسول تک پہنچ رہا ہے. اور اتنی اہم بات پھر یہ ہمارے جو خاص مستند علماء ہیں، جو خود اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی رہے اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں بھی ہے، اور انہوں نے سب سے ابتدا میں جو ہے اعلیٰ حضرت کے حالات پر کتابیں لکھی، تو اتنی اہم بات انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو کیوں نظر انداز کر دیا کہ اب آج جو ہے وہ 100 سال بعد اور تقریباً 125 سال بعد کوئی آج کے محقق صاحب تحقیق کر رہے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کتاب میں یہ بات بیان کی ہے، یعنی جس سے میں یہ مراد لے رہا ہوں کہ محمد اکبر ایوان صاحب، شاہ احمد رضا خان بڑھیج پٹ افغانی، یہ جو کتاب میں انہوں نے جو عبارت لکھی ہے تو کہیں یہ حوالہ ہی نہیں دیا ہے انہوں نے، نہ اس کا ماخذ بتایا ہے کہ بھائی یہ بات انہوں نے کہاں سے لی، نہ کوئی حوالہ، اور نہ اسماء و رجال کی کتابوں سے پھر یہ قیس عبدالرشید جو صحابی رسول بتایا جا رہا ہے، ان کے حالات زندگی پر کچھ گفتگو کی گئی ہے کہ بھائی یہ صحابی رسول ہے تو ان کے کیا حالات ہیں، اور اسماء و رجال کی کن کتابوں میں ان کا ذکر ہے. بس اسی طرح یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ صاحب یہ پٹھانوں کے پہلے پٹھان ہیں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں. تو بہرحال یہ خود بات جو ہے یہ دلائل کی محتاج ہے، اور اس کی کوئی مستند بات نظر نہیں آتی ہے، اس کی کوئی دلائل اور اس کی کوئی پختہ بات نہیں ہے. تو بہرحال بہت سارے لوگ اب یہ لکھ رہے ہیں آج کل، اب اسی کتاب کو حوالہ بنا کر بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ جس کتاب کو وہ دلیل بنا رہے ہیں اس کتاب میں خود جو ہے وہ دلیل نہیں پیش کی گئی ہے، اور کوئی اس میں مناسب وجہ نہیں بیان کی گئی ہے. تو وہ کتاب میں جو دعویٰ ہے وہ خود کمزور ہے. تو ایسی کمزور دلیلوں کو ہم نے بیان ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر پھر اگر کوئی ہم سے اعتراض کرے یا پھر اس پر کوئی گفتگو کرے تو پھر ہماری بات بہت کمزور ہو جاتی ہے اس وقت. میں تو احتیاط کرتا ہوں، میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک ہو یہ بات کہ اعلیٰ حضرت کا نسب جو ہے کسی صحابی سے ملتا ہو، لیکن میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہ بات کسی مستند عالم سے ثابت نہ ہو اور اس کا مستند حوالہ نہ ہو تو میں ایسی باتیں اور ایسے دعووں سے تھوڑا پرہیز کرتا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس کا اقرار بھی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ یہ بات میں نے کہیں کہی ہے، اور ایسی کمزور بات جو ہے میں بیان کرنا پسند بھی نہیں کرتا. میں جو بھی بات کہتا ہوں وہ کتابوں کے حوالے سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ لوگوں میں ایک تاثر قائم ہے کہ فاروق رضوی جو ہے وہ مستند بات بیان کرتے ہیں اور کتابوں سے بیان کرتے ہیں. اس کا فائدہ اٹھایا ہے یہ جن صاحب نے، میں نہیں جانتا کون صاحب ہے، اللہ جانے، اس لیے جناب نے کتنا بڑا جھوٹ اور کذب میری طرف منسوب کر دیا کہ آج ان سے میری گفتگو ہوئی. اللہ جانے خواب میں تو انہوں نے مجھے نہیں دیکھ لیا، فون پہ تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور نہ میں لکھنؤ میں ہوں، نہ یہ کوئی ناگپور میں آئے ہوئے ہیں.
اور آج تو دن بھر کسی سے میری کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. میں اپنے گھر پر ہی آج جو ہے بیٹھا ہوں, آرام کر رہا ہوں. گرمی بڑی شدید ہے ناگپور میں, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں. تو اللہ جانے انہوں نے کہاں سے خواب میں بات کر دی, کیسے کر لیا, اور میری طرف منسوب کر دیا کہ صاحب آج ہی بات ہوئی. حالانکہ میں نے بات نہیں کی. مجھے یاد ہے کہ اس طرح کی ایک دم بودا دعویٰ اور اتنا قسم اور ایک سری جھوٹ بول رہا ہے کہ آج ہی بات ہوئی اور میری معلومات میں اضافہ ہوا, یہ بہت بڑی جرات ہے. ہو سکے تو چینل پر اپلوڈ کر دیجئے اس کو, تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ بات پہنچے. اور بلکہ میں ایک اپیل بھی کر دوں گا, چلو اس بہانے ایک اچھا موقع ہے کہ میرے تعلق سے اگر میں اپنے جو سامعین ہیں اور جو میرے ناظرین ہیں, جو میرے ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو میری تقریریں سنتے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ اگر میرے حوالے سے کوئی بھی بات اس طرح کی فیس بک پر اس پر آئے تو بالکل یقین نہ کرے جب تک کہ وہ بات ہمارے اپنے آفیشیل چینل پر نہ ہو, اور جب تک اس کی باضابطہ ہماری طرف سے ویڈیو نہیں. اکثر تو میں 99% جو باتیں ہیں وہ ویڈیو پر ہی بیان کرتا ہوں. بہت کم آڈیو پر میرے بیانات آتے ہیں, اور کچھ آڈیو پہ بیانات لوگ ڈالتے بھی ہے تو وہ ایکچوئل میں بیانات آڈیو پر نہیں ہوتے, وہ ویڈیو بیان ہوتے ہیں. وہ چینل والے جو تھوڑا ویڈیو سے پرہیز کرتے ہیں تو انہی ویڈیو بیانوں کو وہ ویڈیو ہٹا کر صرف آڈیوز پر اپلوڈ کر لیتے ہیں. تو جب تک ہمارے اپنے آفیشیل چینل پر کوئی بات ہماری جانب سے نہ ہو, یعنی میری طرف سے نہ ہو, اس پر بالکل کسی نے بھی اگر اپنے فیس بک پر ڈال دیا یا اپنے چینل پر کچھ ڈال دیا کاٹ پیٹ کر کے یا میری طرف منسوب کر کے, تو اس پر بالکل یقین نہ کرے کہ یہ میرا اپنا ذاتی بیان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے, مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے, اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی ہمیں خاتمہ بالخیر ہمارا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.